اوہ سنو، مار لگ رہی ہے، ڈنڈوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہماری روح نکل جائے گی، کیونکہ لنچنگ کرنے والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، مار مار کے ماری ڈالا ہے۔ ان کو نشہ ہے کسی طاقت کا، ان کو نشہ ہے کسی کے پاور پہ ہونے کا، ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری کتنی ویڈیو بن جائے، ہمارے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، نہ پولیس ہماری FIR کرے گی، اور کرے گی بھی تو سرکار ہمارے مقدمے واپس لے لے گی۔ ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ، اس نشے نے ان کو مجبور کر دیا، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔ آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے، یہ سختی ہے، لیکن آسانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں وضو نہیں بنانے دے رہے ہیں تو تم دل میں نیت کر لو وضو کی، اگر وہ تمہیں کھول نہیں رہے، قبلے کی طرف تمہارا چہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں تو دل میں نیت کر لو، اگر میرا چہرہ کھلا ہوتا تو میں قبلے کی طرف کر لیتا، اے اللہ میرے لیے قبلہ آج بدلنے کی طاقت نہیں ہے، میرے لیے یہ لوگ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن اینما تولوا وجوہکم، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرف بھی میرا چہرہ ہے، تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اے اللہ میری نیت کو ہی میرے لیے قبلہ بنا دے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، تو زبان سے ہی کہہ دو اللہ اکبر۔ ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہو تو مت باندھو۔ اب اگر تمہیں ہاتھ باندھ کر دعائیں نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسے ہی پڑھتے رہو زبان سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نماز اس حال میں بھی تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ آسانی یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن، ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے، گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے، لے کر آؤ، وہی اس کو مہر دے دیں گے، ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ گھر گیا، اپنی ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے، پتہ چلا کچھ نہیں ہے۔ آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو، بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا۔ پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے، کچھ تو ملے گا۔ کہنے کچھ نہیں ملا، اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ جاؤ۔ کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جا کے کیا 50 بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا؟ کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی جو آج 5-5, 6-6, 10-10 روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی۔ اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اپنی بیوی کو، ہونے والی بیوی کو۔ وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی، چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں، معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی۔ وہ دوبارہ گھر گیا، وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس آتے اور کہتے ما وجدت خاتما من الحدید، اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ مایوس ہو گئے۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھے کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، اب یہ کیسے کیا ہوگا؟ اب وہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کیا کروں گا بیٹھ کے، جب نکاح ہی نہیں ہو سکتا ہے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے گھر میں، جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا، کچھ محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، ماں بوڑھی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر، باپ بوڑھے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، جا رہا ہوں کام دھندا کروں گا کچھ۔ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ، بیٹھایا اپنے پاس، پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا کہہ تو دیا نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا سوچو، ایک بار اور سوچو، کچھ ہے؟ دماغ داؤں، ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ عندی ازار، ایک لنگی ہے، تہبند ہے، ایک تہبند ہے، لاؤ اس کو دے دو، چلو وہی دے دو۔ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ وہی دے دو۔ جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ، جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے؟ کہا آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے، اس کو میں پہن کے سوتا ہوں، تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں، 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، آدھا دے دوں گا اس کو۔ اب اللہ کے رسول کی مسکراہٹ نکل گئی، ہنسی آ گئی۔ آدھا دو گے بیچاری، آدھا کا کیا کرے گی وہ؟ آدھا کس کام کا؟ اور جب پھاڑ دو گے تو آدھا تم کیا کرو گے؟ تمہارے کس کام کا؟ کسی کام کا ہو یا نہ ہو، کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے۔
بیٹھ تو جائیں گے, باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا, کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں. پورا نہیں دے سکتا ہوں میں, دوں گا تو آدھا. اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا نہ آدھا تیرے کوئی کام کا. نہیں یہ تو نہیں لوں گا. اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ اوہ نوجوانوں سنو, ویڈیو بنانے والوں سنو, اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو, سننا اور پوری تقریر مت سننا, بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویر ہے. پوری تقریر مت سننا, بس یہی سنتے رہنا. یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بلا نہیں لو, تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہو, کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں. سنو, کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے. سونا نہیں, چاندی نہیں, کپڑا نہیں, دولت نہیں, یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اتنا غریب گھر کا صحابی, لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے, سر اٹھاتا ہے, کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورہ ملک یاد ہے, مجھے سورہ حشر یاد ہے, مجھے سورہ جمعہ یاد ہے, مجھے سورہ منافقون یاد ہے, مجھے سورہ نبا یاد ہے, مجھے سورہ قیامہ یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں. آپ نے کہا کیا تم مجھے منہ زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا. آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں, کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دو گے, اس عورت کو یاد کرا دو گے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا. اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں اور انہی صورتوں کو تو اپنا مہر مان لے تو کیا تو اس سے نکاح قبول کر لے گی؟ کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی؟ کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی, جس عورت کی شادی میں, جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں, اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا. اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا, نہ چچا تھا, نہ بھائی تھا, اس لیے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے, سرپرست بن گئے, اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا. نہ بارات کا پتہ تھا, نہ ابڑنے کا پتہ تھا, نہ ہلدی کا پتہ تھا, نہ مہندی کا پتہ تھا, نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں, نہ لڑکی والے دیکھنے آئے, وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا. اور سنو, یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا, 1400 سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچا ہوتا ہے, اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے, اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے. 1400 سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے, مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے, کمپلیٹ. اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے. اسلام کی خصوصیت ایک اور ہے. کیا ہے؟ یہ دین معتدل ہے. معتدل کس کو کہتے ہیں؟ آئیے ذرا سن لیجئے. دین معتدل, اعتدال, جس کے اندر میاں نہ روی ہو, جس کے اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو. اعتدال, یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے. کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھیے, جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم ہی بھاگیں گے. جب تک ہم بیٹھیں تب تک آپ بیٹھے رہیے. سنیے, اچھا پنڈال ہے, بارڈر پروف پنڈال ہے, آپ لوگ ڈریے نہیں. صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں, آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ بیٹھیے, آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے. جو یوگی اور مودی کا پرستار ہے وہ جائے, جو محمد الرسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے, جو ایمان جس کے دل میں ہے وہ بیٹھے, جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے, جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے, جس کو محمد رسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے, وہ یہاں سنے. میرے بھائیو, اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے.
ایسے ہی نہیں ملا ہے، صحابہ کی قربانیوں کے بعد، ان کی گردنیں کٹنے کے بعد، ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شرمگاہ میں نیزہ داخل کروایا تھا، لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی، اس کے دونوں پیر باندھ دیے گئے تھے، چیر دی گئی جسم سے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آؤ تم سمیہ جیسی صحابیات کے ایمان پہ بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو، ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو، اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے، اور کون ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو بیٹھنا ہوگا، اور جس کو جانا ہو جائے، جس کے جیب میں نوٹوں کی گڈی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو، وہ جائے یہاں سے۔ مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے، جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے۔ ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پہ چلنا جانتا ہو، ہمارے راستوں پہ وہ چلے جو آگ کے انگاروں پر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے، وہ جائے، اور جس کو امید ہے کہ ہم آگ کے انگاروں پہ چل جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر، جس کو ایمان کے لیے آگ کے انگاروں پہ چلنا گوارا ہو وہ یہاں بیٹھے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے۔ میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے۔ اسلام ایک دین معتدل ہے، میاں نہ روی، برابری، اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ سنیے، اسلام کی پہلی بنیاد 5 چیزوں پر جو رکھی گئی ہے، اس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز۔ نماز فرض ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اپنا کام دھندا چھوڑ کے 24 گھنٹے سجدوں پہ سجدے ٹھوکے رہنا، یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ جمعے کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، عاقل اور بالغ پر، لیکن جمعے کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پہ سجدے کرتے رہو، یہ نہیں سکھایا، بلکہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو، جنگلوں سے لا لا کر بازار میں بیچو، محنت کرو، مزدوری کرو، کھیتی کرو، باڑی کرو، اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو، ان کے لیے محنت و مزدوری کرو۔ اسلام نے یہ شکشا دی ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن 24 گھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے۔ آپ کے پاس ایک لمٹ ہے، ہندو دھرم میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن لمٹ نہیں ہے۔ یہ اسلام لمٹ متعین کرتا ہے، کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکوٰۃ ہوگی، چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ سونا اور چاندی نہیں ہے، لیکن پیسہ ہے، کتنا پیسہ ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے پاس مچھلیوں کی تالاب ہے تو کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکوٰۃ ہوگی۔ آپ کے پاس بکریاں کتنی ہیں کہ جس پر کیا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کھیتی باڑی کرتے، کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، کتنا گیہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ بارش نہیں ہوئی ہے، آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکوٰۃ ہے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے۔ موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ایک مکان کے علاوہ 2-3 پلاٹ آپ نے اور خرید رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر وہ مکان پلاٹ آپ کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر اس کو بیچنے کے لیے رکھے ہیں، آپ اس کو بیچیں گے، بزنس کر رہے ہیں، اس کو بیچ کر پھر دوسرا خریدیں گے، تو بیچنے کی نیت سے جو آپ نے زمین اور پلاٹ خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ہے تو کتنی ہے؟ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ دکان پہ جو مال رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنا لکھا غریبوں کو دو، کتنا دو، کچھ نہیں، کروڑوں والا 1 روپیہ دے کے بھی نکل جا، ہو گیا۔ لیکن اسلام میں اگر 1 لاکھ روپیہ تمہارے پاس ہے تو 2500 دینا پڑے گا۔ 2500 اگر 2400 دو گے اور 100 روک لیا تب بھی آپ گناہگار ہیں، یاد رکھیے گا۔ 1 لاکھ ہے، 2500 آپ پر زکوٰۃ بن رہی ہے،
اگر آپ نے 2499 روپے دے دیے اور 1 روپیہ روک لیا تو آپ گناہگار ہیں. اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جنگ کی جائے گی، آپ سے قتال کیا جائے گا، آپ سے لڑا جائے گا. اگر آپ 1 روپیہ دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا. میرے بھائیوں سوچو، یہ اسلامی رولز ہیں. یہ بڑے بیٹھے بڑے بڑے چودھری اور سرمایہ دار، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک، آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں، حساب لو تم زکوٰۃ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری. اسلامی حکومت ہوتی تو زبردستی لے لیا جاتا، نہیں ہے. وہ کہے گا بے آج تو مولویوں کو سب سے زیادہ سننا پڑتی ہے، آگے صبح صبح میرے پاس لینے بیٹھو، 10 بجے اٹھیں گے، صاحب سو رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ان مولویوں نے تمہارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی، ورنہ ذمہ داری تمہاری تھی مدرسوں میں پیسہ پہنچانے کی. یہ تمہارے گھر آ کر تمہیں عذاب الہی سے بچا رہے ہیں، تمہارے گھر آ کر. اور تم ان مولویوں کے بارے میں کہتے ہو کہ جاؤ صبح آنا، جاؤ 10 بجے آنا، بھی ہم سو رہے ہیں. یہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے، اور اے امیر آدمی، اے چودھری، کہیں تو اس زمین کے اندر دھس نہ جائے. مولویوں کی 2 سال کرونا رہا، کبھی آپ نے سوچا علماء کا کیا ہوا بیچاروں کا؟ جو مدرسے بند ہوئے ان کا بارے میں سوچا کبھی آپ؟ ایک مولانا صاحب مسجد میں دعا کر رہے ہیں، وہ ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے. 26 سال تک انہوں نے کسی مسجد میں امامت کی. 26 سال کے بعد ان کی تنخواہ کتنی ہوئی؟ 12,000. اب وہ مسجد میں جمعہ پڑھانے کے بعد، جمعہ ختم کرنے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، اللہ جب 26 سال میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے، اس مسجد میں نماز پڑھائی ہے، آج میری تنخواہ 12,000 ہے. جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ، اتنا ہی کاروبار، اتنی ہی دولت کا مالک مسجد کے سیکریٹری کو بنا دے، مدرسے کے سیکریٹری کو بنا دے، مسجد کے متولی کو بنا دے. سب چپ. اس نے کہا آمین بولو، آمین بولو. کوئی آمین ہی نہیں بول رہا. کہا کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں یہ دعا بری لگ رہی ہے تو کم سے کم مولویوں کے بارے میں بھی تو سوچو. 12 سال سے اس کی تنخواہ 3,000 4,000 سے آیا، 12 سال 26 سال میں اس کی تنخواہ 12,000. یہ قوم کا حال ہے جو اپنے امام کی قدر نہ کر سکے، جو اپنے امام کی تنخواہ نہ بڑھا سکے، جو اپنے امام کو کھاتا اور پیتا ہوا نہ دے سکے، وہ اسلام کے لیے کیا قربانی دے گا؟ کون کرے گا ان کی دیکھ ریکھ؟ میں نے کہا نا، 4 لاکھ مدرسے، 50 لاکھ علماء، نتیجہ 2% مسلمان. نماز فرض ہے، دن بھر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ سب غریبوں میں دے دو اور خود فقیر بن جاؤ. یہ بھی جائز نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور جو ایسا کرتا ہے وہ بیوقوف اور پاگل ہے. اسلام نے جتنا بتایا اتنا دو، اس کے بعد جو اور دے سکتے ہو وہ تمہارا صدقہ و خیرات ہوگا. زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اتنی تو دو کم سے کم، لیکن پورا کا پورا سب کچھ لٹا دینا اور اپنے آپ کو کنگال کر دینا، اسلام نے یہ نہیں سکھایا. آخری چیز ہے اسلام کی حج، بہت بڑی نعمت ہے. حج فرض ہے. اگر آپ کے پاس اس وقت حج کی استطاعت ہو گئی ہے، لیکن 2 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ حج کا فارم نہیں بھر رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں. یہ سوچ کر پہلے بیٹی کی شادی کر دیں، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے. نہیں، آپ کے پاس حج کا پیسہ ہو گیا، حج کی استطاعت ہو گئی، آپ کو جانا پڑے گا. اس سال فارم بھریے، قسمت میں ہوگا تو آپ کی منظوری آ جائے گی، نہیں ہوگا تو پھر دیکھیے، بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن بیٹی کی شادی کے انتظار میں آپ رک رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بیٹی کی شادی میں خرچ کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے، لیکن حج کو فرض کیا ہے اور حج کی فرضیت اسلام کے اندر موجود ہے. اور اگر کوئی امیر آدمی جو ابھی تک حج کی استطاعت رکھتا ہے 3-4 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا رہا ہے، اگر اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو مات علی المجوسیہ، تو وہ مجوسیت کی موت مرے گا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام پر نہیں، مجوسیت کی آگ کا پجاری ہو کر مرے گا، اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا. مات علی المجوسیہ، وہ مجوسیت پر مرے گا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے مات علی غیر الفطرہ، وہ اسلام کے خلاف غیر اسلام پر مرے گا، یعنی اس کا انتقال اسلام کے اوپر نہیں ہوگا. ہم نے معمولی چیز سمجھ لیا ہے، لیکن اسلام کے اندر حج فرض ہے، وہاں تک جانا ضروری ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے پاس وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی دکان بیچ دو، دکان کا سارا مال بیچ دو، آپ اپنا مکان بیچ دو اور حج کرنے جاؤ. یہ بھی نہیں کہا ہے. اسلام معتدل ہے، اسلام اعتدال چاہتا ہے، بیچ کا راستہ چاہتا ہے. اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں تک جانے کی تو جاؤ.
ज़कात अगर तुम पर फर्ज हो रही है तो दो, रमजान के रोजे तुम रखो, लेकिन यह भी नहीं कहा कि मुसलसल और पैर दर पे रखते चले जाओ, हमेशा रखो कभी ना छोड़ो, यह भी नहीं कहा है। अगर ऐसा करते हो तब भी गुनाहगार हो। तो ये इस्लाम मुअतदिल है, एतदाल उसके अंदर है, मियान रवि और बीच का रास्ता है। इस्लाम दीनुस सहल है, ये आसानी चाहता है। मैं जानता हूं कि नमाज फर्ज है, किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन मौलाना जर्जीस को कुर्सी से बांध दिया गया है। कुछ गुंडे हमसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, मार रहे हैं। इसी वक्त अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जर्जीस साहब नमाज इस वक्त भी माफ नहीं। देख रहे हैं आप, जर्जीस साहब कह रहे हैं, जालिमों मार लेना मुझे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया, कम से कम मुझे नमाज पढ़ लेने दो। ये कहना पड़ेगा जर्जीस साहब को। छोड़ देते हैं तो ठीक है, लेकिन हाथ पैर बंधे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार कहिए, जालिमों छोड़ दो मुझे ताकि मैं वुजू बना लूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे हाथ पैर नहीं खोले जाएंगे। तब भी नमाज फर्ज है। अगर वुजू बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो दिल में नियत कर लो वुजू की। सुन रहे हैं? माँ